سابق چانسلر رشی سنک اور موجودہ وزیر خارجہ لز ٹرس اس ماہ کے آغاز پر برطانیہ کی وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہونے والے بورس جانسن کی جگہ سنبھالنے کے لیے مقابلے پر ہیں۔ آنے والے ہفتوں میں کنزرویٹو پارٹی کے 2 لاکھ سے کچھ کم اراکین برطانیہ کے اگلے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالیں گے۔ انتخابی مہم میں امیدواروں کے داخلی ایجنڈے پر اس وقت ٹیکسیشن اور افراط زر حاوی ہیں، لیکن خارجہ پالیسی کے ایجنڈے پر چین سب سے اوپر ہے۔ ٹی وی پر نشر کیے گئے ایک حالیہ مباحثے میں لز ٹرس نے کہا کہ وہ ٹک ٹاک جیسی چینی کمپنیز پر کریک ڈاؤن کریں گی۔ ہمیں آمرانہ حکومتوں کو اپنی ٹیکنالوجی کی درآمدات میں کمی لانی چاہیے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے بیجنگ کے خلاف سخت موقف اپنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ شنجیانگ میں ہونے والے ہولناک مظالم کے بعد، ہانگ کانگ کے خلاف خوفناک اقدامات کے بعد اور تازہ ترین اشتعال انگیزی کے بعد، جو کہ چین کا روس کے ساتھ مل کر کام کرنا اور یوکرین میں اس کی ہولناک جنگ کے لیے حمایت فراہم کرنا ہے، ہمیں ایک زیادہ سخت موقف اپنانا ہوگا۔ دوسری جانب لز ٹرس کے مد مقابل رشی سنک نے چین کو داخلی اور عالمی سطح پر نمبر 1 خطرہ قرار دیا۔ ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے میں یہ یقینی بنانے کے لیے انتہائی سخت موقف اپناؤں گا کہ ہم اپنی اقدار کا دفاع کریں اور ان خطرات سے خود کو بچائیں، کیونکہ ایسا کرنا ہماری سیکیورٹی کے لیے درست ہے۔ تجزیہ کار اسٹیو سینگ کے مطابق امیدوار رائے دہندگان کے ایک مخصوص گروپ پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ کنزرویٹو پارٹی کے اراکین برطانیہ میں عوام سے زیادہ چائنا پالیسی سے متعلق فکر مند ہیں، اور میرے خیال سے یہی وجہ ہے کہ وزارت عظمیٰ کے دونوں امیدوار چین پر بحث کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی وہ ایک ہی معاملے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں کہ کون چین پر زیادہ نرم موقف رکھتا ہے، بجائے اس کے کہ برطانیہ کی چین سے متعلق حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ لیکن ایک وزیر اعظم کے طور پر انتخابی مہم کی بیان بازی سے ملتی جلتی پالیسیز لانا ایک چیلنج ہو سکتا ہے۔ کچھ وعدے تو نسبتاً جلد پورے ہو سکتے ہیں، جیسے رشی سناک کی تجویز کے مطابق کنفیوشس انسٹیٹیوٹس کو بند کرنا۔ یہاں اصل ایشو یہ ہے کہ آیا لز ٹرس وزیر اعظم کے طور پر شنجیانگ کے معاملے پر نسل کشی کی اصطلاح کو دہرائیں گی، جیسا کہ وہ کرتی آئی ہیں۔ اگر وہ ایسا کریں گی تو برطانیہ اور چین کے بیچ تعلق یقیناً بہت مشکل ہو جائے گا۔ بیجنگ نے برطانوی لیڈرشپ کے لیے ہونے والی اس بحث میں استعمال کی گئی زبان پر اعتراض کیا ہے۔ میں بعض برطانوی سیاستدانوں پر زور دوں گا کہ وہ چین کو مسئلہ نہ بنائیں یا چین کے نام نہاد خطرے کو بڑھاوا نہ دیں۔ برطانوی وزیر اعظم کے لیے ووٹ کے نتیجے کا اعلان 5 ستمبر کو ہوگا۔ ہنری رجول کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔